السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اس اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں دوبارہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں یہ باور کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ سامعین و سامعات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کو مکمل طور پر تسلیم کیے بغیر، مانے بغیر، ایمان لائے بغیر ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا بنیادی طور پر۔ اس کے بعد ان دونوں پر عمل پیرا ہونا بھی لازمی فریضہ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں، لیکن تحقیق و تمہیز میں، تخریج میں اس حد تک حد اعتدال سے آگے نکل جاتے ہیں اور احادیث کو ضعیف ٹھہرا کر غیر معمول بھی حالت تک اپنی طرف سے پہنچا دیتے ہیں، تو یہ انکار حدیث کی ایک قسم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام محدثین صحاح ستہ کے ہوں یا صحیحین کے ہوں یا مسانید کتب کے ہوں، وہ تمام احادیث نبویہ کو کسی نہ کسی لحاظ سے قبول کرنے کے حق میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث کا التزام کرنے کے باوجود بخاری میں 80 حدیثیں ضعیف موجود ہیں اور مسلم میں 120 حدیث موجود ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم حدیث صحیح کی جملہ اقسام کو مانتے تھے، صحیح لذات ہی کو بھی مانتے تھے، صحیح لغیر ہی کو بھی مانتے تھے، حسن لذات ہی کو بھی مانتے تھے اور حدیث حسن لغیر ہی کو بھی مانتے تھے۔ حدیث حسن لغیر ہی جو صحیح ہے وہ تمام مرویات ہیں، سندات ہیں اور احادیث ہیں جو بنیادی طور پر ضعیف سند سے روایت ہو کر آئی ہیں، اور پھر متعدد الاسانید ہونے کی بنیاد پر انہیں تقویت ملنے کی وجہ سے، قوت پیدا ہونے کی وجہ سے ان احادیث کو بھی لینا ضروری تھا۔ اس لیے امام بخاری نے 80 حدیثیں اپنی اعلیٰ شرائط سے ہٹ کر بھی ان احادیث کو لیا ہے، اور امام مسلم نے 120 حدیثیں ضعیف حدیثیں بھی لی ہیں جو متعدد الاسانید ہونے کی بنیاد پر صحت کے درجے کو پہنچ چکی تھیں، اور ان کو تسلیم کرنا ضروری تھا، اور ان کا مشن تھا کہ حدیث پر کسی نہ کسی طریقے سے عمل ہو جائے، خاص طور پر ان احادیث پر جن کی موافقت قرآن کے کسی بھی حکم سے ہو اور آیات سے ہوں، اور جس حدیث کو وہ اپنی کتاب میں لا رہے ہوں اس حدیث کو تقویت دیگر احادیث نبویہ سے اقتباس النص کے طور پر، اقتضاء النص کے طور پر، اشارت النص کے طور پر، دلالت النص کے طور پر کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو قبولیت مل سکتی ہو، تو ان کو صحیحین کے مصنفین نے ان کو قبول کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو احادیث کو ضعیف بنا کر ان کو ٹھکرا کر ہم منکرین حدیث کی صف میں شامل ہو کر
ہم بجائے احادیث کو ماننے والے ہونے کے ہم حدیث کے منکر بنتے چلے جائیں، یہ انتہائی بدبختی اور شقاوت ہے اور جہالت ہے، جو احادیث کو رندہ دے دیتے ہیں اور صحیحین کو بھی بخشتے نہیں ہیں ایسے لوگ۔ تو پھر یہ مخلص نہیں ہے دین کی تبلیغ میں، دین کی تدریس میں، دین کی تعلیم میں۔ لہذا میں اپنے تمام اجالا چاندنی امید اسلامک چینل کے سامعین و سامعات سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ تمام احادیث کو ماننے والے ہو جائیں، سوائے موضوع اور من گڑت احادیث کے، وہ تو حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی لحاظ سے متقدمین محدثین اور علماء اور اکابرین و عمائدین دین نے ان کو قبول کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان کو قبول کر کے احادیث کو ماننے والے لوگوں کی صف میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، نہ کہ ہم دین کے نام نہاد مخلص افراد میں شامل اپنے آپ کو کروا کر منکرین حدیث کی صف میں شامل ہو رہے ہوں۔ تو ایسے عمل سے پناہ مانگنی چاہیے اور تمام احادیث نبویہ کو تسلیم کریں، سوائے موضوع احادیث کے، من گڑت کے اور خود تراشیدہ نصوص کے، جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو لیکن حقیقتاً وہ ان کے فرامین نہ ہوں، تو ہم ان کو تو حدیث مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام احادیث نبویہ کو بالخصوص حدیث حسن لغیرہ کو بھی مان کر حدیث کو ماننے والے بنائیں اور حدیث پر قربانی دینے والے بنائے اللہ تعالیٰ، اور نہ کہ حدیث کو رندہ دے دے کر کاربن پیپر سے بھی زیادہ باریک اور بنا کر اس کو عمل سے دور کر دیں۔ تو یہ انکار حدیث کا عمل ہوگا اور اس عمل سے ہمیں یکسر بچنا چاہیے، ورنہ کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوں گے اور ایسے لوگوں کے گریبان ہوں گے اور ان کو بچا کوئی نہیں سکے گا۔ دنیا میں وہ اس بات سے گریز کرنے والے بن جائیں گے، احادیث نبویہ کو ٹھکرا کر اور تخریج و یہ تمہیز کے دور سے گزار کر اپنے آپ کو دین کی خادم نہ سمجھیں، بلکہ دین کو منہدم کرنے والے ہادم ہوں گے۔ تو قیامت میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی دنیا میں پچھتائیں اور اسی میں تجدید ایمان کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اغلاط کو، ان کی اخطاء کو اور ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، عقیدہ درست کرنے کا مقام ہے اور توبہ کا مقام ہے۔ زندگی میں توبہ کر لی جائے تو پھر یہ خوش بختی ہوگی، نیک بختی ہوگی، اور اپنے ذوم میں نہ رہیں کہ ہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ دین کے لیے خود کو فضیحت کے عمل سے گزار رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔